بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خروج دجال سے پہلے ہونے والے واقعات۔ بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینے کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ برباد ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ اس سے فتح ہونے کے بعد جلدی ہی دجال نکل آئے گا۔ ابو داؤد: تم عیسائی کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر ایک جنگ کے بعد رومی تم سے غداری کریں گے، مگر تمہیں جیت حاصل ہوگی، مال غنیمت ملے گا اور تم نقصان سے بچے رہو گے۔ خروج دجال سے پہلے 3 سال بہت سختی بھرے ہوں گے۔ پہلے سال 1 سے 3 بارش، پھر پیداوار کم ہوگی، پھر دوسرے سال بارش، پھر پیداوار کم ہوگی، پھر تیسرے سال کوئی بارش نہیں ہوگی، نہ کوئی چیز زمین سے پیدا ہوگی۔ اس وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ولا الحمدللہ کا ذکر لوگوں کی خوراک کا کام کرے گا۔ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے، یہاں تک کہ خطیب منبر سے اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ خوشحالی کا فتنہ: ایک ایسے شخص کے ذریعے اٹھے گا جو خود کو میرے اہل بیت بتائیں گے، حالانکہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پھر لوگ ایسے شخص کو اپنا حاکم بنا لیں گے جو اس لائق بالکل نہ ہوگا۔ اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ ایسے میں جلدی ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ خروج دجال کے وقت مدینے میں بہترین زمین ہوگی۔ اس کے ہر سوراخ پر فرشتے تعینات ہوگے جو دجال کو مدینے میں داخل ہونے سے روکیں گے۔ ایسے وقت مدینے میں 3 زلزلے آئیں گے اور کوئی منافق خواہ مرد ہو یا عورت ایسا نہ ہوگا جو مدینے سے نکل کر دجال سے جانا ملے۔ ان میں سے زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب مدینے اپنے میل کچیل کو اس طرح سے نکال دے گا جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نے ہرے رنگ کی ریشمی چادر، تاج و زیورات سے سجی تلوار پہن رکھی ہوگی۔ دجال کیسا دکھتا ہے؟ وہ چھوٹے قد، مضبوط جسم اور بڑے سر والا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی۔ دائیں آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی اور بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا۔ بال گھنے و گنگرالے ہوں گے، سفید رنگت والا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ اللہم حافظنا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ کی دجال و جساسہ والی حدیث کے مطابق وہ ایک سمندری زنجیر میں قید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ و ان کے ساتھیوں نے اس زنجیر میں جکڑا ہوا دیکھا۔ قیامت سے پہلے جب اللہ چاہے گا شدید غصہ کرنے کی وجہ سے اس کی زنجیر ٹوٹ جائے گی، وہ قید سے نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری اس سے مغفرت فرمائے، ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ زمین پر دجال کی رفتار: اس کی رفتار اس بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو، مطلب یہ کہ وہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا۔ وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا۔ ان میں کا ایک دن 1 سال کی طرح، ایک دن 1 مہینے کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ گدھے پر سوار ہوگا۔ اس کے دونوں کانوں کے بیچ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ وہ مشرق کی طرف سے آئے گا۔ اس کا ارادہ مدینے میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر احد پہاڑ کے پیچھے فرشتے اسے روک کر اس کا رخ شام سیریا کی طرف پھیر دیں گے۔ دجال کے فتنے: دجال کے فتنوں کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے ساتھ جنت و جہنم ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں جنت کی آگ ہوگی، اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کی پانی حقیقت میں آگ ہوگی۔ تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے تو اسے چاہیے اس کی آگ میں کود جائے، کیونکہ وہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا۔ بخاری شریف 71:30۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو ہر قوم میں اس پر ایمان لے آئے گی۔ وہ
آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسنا شروع کر دے گا، زمین کو حکم دے گا تو پیداوار دینا شروع کر دے گی، بھیڑ بکریاں جب چر کر لوٹیں گی تو ان کا تھن دودھ سے لبریز ہوگا۔ پھر جب وہ دوسری قوم کے پاس جائے گا تو وہ اس پر ایمان نہیں لائے گی۔ صبح جب وہ قوم اپنے کھیتوں کو دیکھے گی تو فصلیں برباد ہو چکی ہوں گی، زمین بنجر ہو جائے گی۔ وہ اس بنجر زمین کو حکم دے گا تو زمین سے خزانہ نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ دجال جب ایک دیہاتی سے کہے گا اگر میں تمہارے مر چکے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ وہ حامی بھر لے گا تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اس سے کہا مانو یہ تمہارا رب ہے۔ وہ ایک جوان کو تلوار مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا، پھر کہے گا میں اسے زندہ کر دوں گا مگر وہ مجھے اپنا رب نہیں مانے گا۔ وہ مردہ اس کو کہنے پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ وہ یہ جوان سے پوچھے گا کہ میرا رب کون ہے تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ بے شک فتنہ دجال سے بچنے کا طریقہ: نمبر 1، دجال سے دور رہیں۔ جو کوئی دجال کے بارے میں سنے تو وہ اس سے دور رہے۔ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ جائے، اللہ سے مدد طلب کرے۔ جو شخص اس کی آگ کے فرنے میں پھنس جائے وہ اللہ سے مدد چاہے۔ اللہ کے آسماء و صفات کا علم حاصل کرے اور دجال ایک آنکھ سے کانا ہے، اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بے شک سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے۔ جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی کی 10 آیتیں یاد کر لے گا یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حرمین شریفین میں سے کسی ایک میں پناہ لے، اس لیے کہ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لوگوں کو دجال سے آگاہ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ لوگوں کو دجال سے آگاہ کرتے رہیں۔ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں۔ علم دین حاصل کریں انشاءاللہ۔ جس نے دجال سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جائیں گے، تجھ سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، تو ایسے شخص پر دجال کا کوئی اثر نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ نماز کے آخر میں دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگیں انشاءاللہ۔ آخر تشدد میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کریں: اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ محیایا ومماتی ومن فتنۃ مسیح الدجال۔ یعنی اللہ میں تجھ سے قبر و جہنم کے عذاب سے، زندگی و موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتی ہوں۔ دجال کو کون مارے گا؟ دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح سے پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک۔ وہ بھاگے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لوط جو فلسطین میں ہے کے قریب ہے جب پکڑیں گے اور نیزہ مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کے نیزے پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ دجال کا انکار کرنے والے ماضی قریب میں کچھ علماء بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دجال کا انکار کیا ہے اور اس مسئلے میں خطا کر گئے، جیسے شیخ محمد عبدہ کی نظر میں دجال کی کوئی حقیقت نہیں، یہ صرف خرافات ہے۔ محمد فہیم ان کی نظر میں دجال سے مراد شر و فساد کا پھیلاؤ ہے۔ کسی نے کہا دجال ظاہر تو ہوگا مگر اس کے ساتھ فتنے اور جہنم نہیں ہوں گے۔ تو کسی کی نظر میں دجال وغیرہ تو افسانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں سے پوری حفاظت فرمائے۔
ان میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حالانکہ ارشاد باری ہے، جس روز تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی، جو شخص پہلے سے ایمان والا نہ ہوگا اس وقت اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 158 میں دجال کا ذکر ہے، جس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے، جب 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے مومن نہیں ہوگا۔ ایک، خروج دجال، دوسرا خروج دابہ یعنی زمین میں سے ایک بڑے جانور کا نکلنا، اور تیسرا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں سے پہلے ہماری مغفرت کر کے ہمیں پکا سچا ایمان والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے آخری وقت ایمان والا ہو، اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب کرنا۔ آخر میں یہ جان لیں کہ شرک کی خفی دجال سے زیادہ خطرناک، ساتھ ہی گمراہ پیشوا دجال کے فتنوں سے زیادہ خوفناک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، خبردار، تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو رجم، دجال، شفاعت، عذاب قبر کا انکار کریں گے۔ وہ اس بات کا بھی انکار کریں گے کہ اللہ ایک قوم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا، حالانکہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ فتنوں والی حدیث کو جان کر ہم نا امید نہ ہوں بلکہ اپنی ایمان کی پختگی لائیں اور ثابت قدم رہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے، ہمیں اپنے دین کی سیدھی راہ پر چلا دے، اللہ ہمیں نیک بنا دے، اللہ ہمیں معافی دے دے، اللہ ہمیں ہماری آنے والی اولاد کو، ہماری نسل کو نیک دیندار عالم علم بنا۔ اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب کیجئے گا۔ اگر ہمارے بولنے میں، لکھنے میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو پلیز کمنٹ میں بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ۔